علی بھائی اگلا سوال ہے، ہمارے ہاں یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے، بلکہ عوام الناس کا عقیدہ ہے کہ بارش سے پہلے جو آسمانی بجلی کڑکتی ہے وہ بجلی بابا فرید گنج شکر پاک پتن والے بزرگوں نے ایک لوٹے میں بند کی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بجلی لوٹے میں حرکت کرتی ہے تو اس کی آواز آتی ہے، اور جب کوئی یہ آواز سنے تو فوراً کہے یا بابا فرید شکر گنج کر دے بجلی بند۔ بس یہ کہتے ہی بجلی کڑکنا بند ہو جاتی ہے۔ پلیز اس عقیدے سے متعلق ہماری جاہل عوام کو ایجوکیٹ فرمائیں، شکریہ۔ جاہل عوام سے تو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور ہے۔ بالکل جھوٹ ہے۔ اور میرا ایک مسمانہ سوال ہے کہ یہ بابا فرید گنج شکر کو آلموسٹ فوت ہوئے 700 ایئرز ہو چکے ہیں، آج 1441 ہجری چل رہی ہے۔ تو کیا انہوں نے بجلی دریافت کی؟ بجلی کو دنیا میں تو ابھی 250-300 سال ہوئے۔ فیراڈے نے سب سے پہلے آبزرو کیا تھا نا، جب کسی کنڈکٹر کو موو کیا جاتا ہے میگنیٹک فیلڈ میں سے تو اس میں ای ایم ایف ریلیز ہو جاتی ہے، وولٹیج پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر یہ لوگ بجلیاں قید کرتے تھے تو انہوں نے بجلی بنا کیوں نہیں لی؟ آسمانی بجلی جو قید کرتا ہے وہ یہ والی بجلی بنا دیتا۔ چلے اس وقت کی سمجھ لگی تو ان کو گوروں نے بتا دیا تو ابھی ہمارے پاکستان کی بجلی پوری کر دیتے۔ آج تک بھی کئی ایک علاقے ہیں ایسے جہاں پہ بجلی کے ایشوز ہیں، یہ پوری کر دیتے۔ بالکل جھوٹی باتیں، اور اللہ معافی دے ہم اس میں کوئی بزرگوں کا مذاق نہیں اڑاتے۔ بزرگوں بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کے نام پہ کیا ہوگا، اور اگر یہ واقعی صحیح العقیدہ بزرگ ہوئے تو قیامت والے دن یہ اپنے ماننے والوں کے دشمن ہوگے۔ سورۃ الاحقاف جو پارہ نمبر 26 ہے، اس کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ ریویل کیا کہ قرآن حکیم میں مضمون کئی جگہ پہ آیا، لیکن جس شان سے سورہ احقاف کے سٹارٹ میں آیا نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر ہے 5، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکارتا ہے، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کی پکار نہیں سن سکتے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ وہ تو اس چیز سے غافل ہیں کہ ان کو کوئی پکار بھی رہا ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب قیامت والے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی اس عبادت سے کفر کر دیں گے۔ عبادت، پہلے پکارنے کا ذکر آیا اور کہا کہ عبادت، پکارنا ہی تو عبادت ہے جناب، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد کے لیے کسی کو پکارنا وہ ایاک نستعین کی وائلیشن ہے۔ ویسے آپ نے اظہار محبت کرنا ہے تو آپ جو مرضی کریں۔ صلاۃ السلام میں بھی ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، ہمارا صلاۃ السلام پہنچتا ہے بخاری مسلم میں، لیکن مدد کے لیے نہیں ہم پکار رہے ہوتے اللہ کے نبی سے۔ یہاں پہ بھی یہ بزرگ تو دشمن ہو جائیں گے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا عقیدے وابستہ کر دیے، اور یہ جو بجلی کا عقیدہ انہوں نے وابستہ کیا، اللہ معافی دے، اس بجلی کے نام کے اوپر تو پوری صورت ہے قرآن میں، آپ کو پتہ ہے سورۃ الرعد، قرآن حکیم کی سورت نمبر ہے 13 اور اس کی آیت نمبر بھی ہے 13 اور پارہ نمبر بھی ہے 13۔ کیا بات ہے جی، کڈی وڈی کرامت ہے۔ سورت نمبر 13 الرعد، پارہ نمبر 13 اور آیت نمبر 13، ٹھیک ہے، جس میں سورۃ الرعد کا نام آیا، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام الرعد ہے۔ سنیں جی، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح کرتی ہے یہ گرج جو بجلی کی ہے حمد کے ساتھ اسی کی، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور فرشتے بھی اس کی تسبیح کرتے ہیں اس سے ڈرتے ہوئے، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور اللہ تعالیٰ اس بجلی کو بھیجتا ہے، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، جس پہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بجلی گرا دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جھگڑ رہے ہیں، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، جبکہ اللہ تعالیٰ تو بڑا سخت ہے گرفت فرمانے، لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ،
उसी को पुकारना हक है, यानी पुकारना है तो उसी को पुकारना है, बाबा फरीद को नहीं कहना कि ये बिजली टाल दें। वल्लदीन यदऊन मिन दूनिही, और जो लोग अल्लाह के सिवा और हस्तियों को पुकार रहे हैं, ला यस्तजीबून लहुम बिशै, वो उनकी उस किसी बात का भी जवाब नहीं दे सकते। इल्ला कबासिति कफ़ैहि इलल बाइल यबलुगा फाहु, अल्लाह ताला फरमाता है कि वो तो उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जो दोनों हाथ यूं फैलाए और पानी को कहे कि आ जा मेरी प्यास बुझा दे, तो इस तरह हाथ फैलाने से कभी भी पानी उसके मुंह तक नहीं पहुंचेगा जब तक वो गिलास पकड़ के नहीं पीता। ये इसी तरीके से जो बाबों को पुकार रहे हैं ना, वो इसी तरीके से होना कुछ भी नहीं। वमा हुआ बिबालिग, और वो उस तक पहुंचने वाला नहीं। वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल, और ऐसे लोगों की, ऐसे काफिरों की, ऐसे नाशुकरों की दुआ जो है वो तो गुमराही में ही जा रही है। लेकिन काफिरों के बारे में याद नाज़िल नहीं होना चाहिए। तो मुसलमान पुकार सकता है गैरुल्लाह को, जिसे फिट उसे गिफ्ट, जिस पे जो चीज फिट होगी वो उस पे गिफ्ट हो जाएगी। तो ये सूरत रात में आया। फिर सूरह बनी इसराइल के अंदर एक ट्रुथ रिवील हुआ है आयत नंबर 44 के अंदर। यहाँ पे तो अल्लाह ने कहा ये जो बिजली है ना, ये जब गरजती है तो ये अल्लाह की तस्बीह कर रही होती है, और ये कह रहे हैं कि जनाब बिजली उधर तंग पैंदी है लोटे च। ऐ जनाब सुनो, सूरह बनी इसराइल सूरत नंबर है 17 और पारा नंबर है 15। इसकी जो आयत नंबर 44 है उसमें अल्लाह ताला ने इतनी वजद अमेज आयत नाज़िल फरमाई है, यकीन करें मैं जब भी इसको पढ़ता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ इस आयत में। तो सब्बिह लहुस समावातुस सबउ वल अर्द, जो भी सातों आसमानों में और जमीन में है, वमन फीहिन, और जो इनके दरमियान है, सब उसी की तस्बीह करते हैं। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, और कोई चीज भी ऐसी नहीं है, सूरज, चांद, तारे, नबातात, हैवानात, कोई भी, इंसान और जिन को छोड़ के, क्योंकि इनको अल्लाह ने इख्तियार किया। जितनी भी ऐसी मखलूकात जिनको अल्लाह ने इख्तियार नहीं दिया, वो सब की सब मखलूकात इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, वो मगर इस हाल में है कि वो तस्बीह करती हैं हम्द के साथ उसकी। वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। इन्नहु काना हलीमन गफूरा, बेशक अल्लाह ताला बर्दाश्त करने वाला है और माफ़ फरमाने वाला है। यानी इंसान और जिन्नात की नाफरमानियों को बर्दाश्त कर रहा है, वरना इन दो मखलूकात के सिवा जितनी मखलूकात हैं वो अल्लाह की तस्बीह करती हैं और तुम उनको समझ नहीं सकते। एक तो जिक्र आ गया सूरत रात का कि ये गरज भी चमकती है, अल्लाह का जिक्र करती है हम्द के साथ। वो बुखारी मुस्लिम में है कि फरिश्तों की तस्बीह क्या है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ये है वो तस्बीह। हत्ता कि सूरतुल बकरा में आता है कि कई पहाड़ हैं जो अल्लाह ताला के खौफ से गिर पड़ते हैं और उनसे चश्मे जारी हो जाते हैं, जैसे इंसान रोते हैं। सूरह साद में आया कि हमने दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ पहाड़ मुसख्खर किए थे जो उनके साथ अल्लाह की तस्बीह बयान करते थे। सही बुखारी में अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं हमने नबी अलैहिस्सलाम के साथ कई बार खाना खाया तो हम जो नवाला खा रहे होते थे वो भी अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे थे, हम सुनते थे उसकी आवाज़। सहाबा का ईमान तो इसीलिए इतने ऊपर लेवल पे था, वो तो सब उनके लिए तो गैब के पर्दे भी कई मामलात में उठ गए थे। सही मुस्लिम में आता है नबी अलैहिस्सलाम फरमाया मैं उस पत्थर को भी जानता हूँ जो बेसत से पहले मुझे सलाम किया। और बुखारी में बड़ी मशहूर हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम के लिए जब मिंबर तैयार किया गया तो मिंबर से पहले आप खजूर के तने के साथ टेक लगा के खुतबा दिया करते थे। तो साहबा कहते हैं जब आप मिंबर पे चढ़े तो हमें चीखने की, रोने की आवाज़ आई जैसे कोई ऊँटनी का बच्चा रोता है। तो बंदा कोई नजर नहीं आ रहा था, तो नबी अलैहिस्सलाम को तो खैर समझ आ गई। आप उतरे, आप उस खजूर के तने के पास आए और आपने उसके ऊपर हाथ फेरा और कहते हैं जैसे बच्चा हिचकियाँ लेता लेता खामोश होता है ना, इस तरीके से वो खामोश होता है। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन सारी बेजान चीज़ों का भी यानी मामलात जुड़े हुए हैं। बापों का कोई लेना देना नहीं, ना बापों को इन चीज़ों का पता है कि उनके नाम के ऊपर क्या कुछ हो रहा है। अगर खुदा न खासा उन्होंने खुद किया तो अपने किए हुए अमाल खुद अल्लाह की बरगाह में जाके देखे, हम उनके बारे में उसने जान रखते हैं। लेकिन जब आप हमें क्लेम करते हैं कि उन्होंने ये किया है तो फिर आप खुद ही ये कर रहे होते हैं कि हमें मौका मिल जाए। और ये तो वो बुजुर्ग हैं जिनके बारे में कहते हैं बहिश्ती दरवाज़ा है, हम कहते हैं नहीं बहिश्ती दरवाज़ा तो खाने काबे का दरवाज़ा नहीं, बहिश्ती दिखाएं कहाँ लिखा हुआ है।
جو کعبے کے دروازے سے گزر گیا تو وہ جنتی ہے۔ اگر یہ کہنے کی جنتی ہے تو ان لوگوں کو یہ جو امام کعبہ ہیں اور عرب کے حکمران ہیں جن کے پیچھے آپ کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی، وہ تو ہر دفعہ 2 دفعہ گزرتے ہیں، وہ کہتے نہیں وہ ناستے نہیں ہے سر، تو ناستے بھی کوئی نہیں، اپنے اعمال کے مطابق انسان اٹھایا جائے گا۔ جنت کا ٹکڑا ہے نا تو وہ ریاض الجنہ بخاری مسلم میں آتا ہے، میرے گھر سے میرے ممبر تک جنت کا ٹکڑا ہے، جس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے، کیونکہ پریکٹیکلی اس وقت قبر رسول ہے وہاں پہ حجرہ عائشہ میں سلام اللہ علیہ، حضرت سیدنا ابوبکر و سیدنا عمر کی قبر رضی اللہ عنہما وعلیہ السلام، وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ انہوں نے پاکستان میں بہشتی دروازہ بنایا تھا، کہتے ہیں جو گزر رہے جنتی ہے، وہ کہتے ہیں نبی الاسلام خواب میں آئے تھے، اشارہ کر کے چلے گئے تھے۔ یار نبی الاسلام نے تو کہیں حضرت علی کو اشارہ نہیں کیا کہ تیرے گھر کی جو دہلیز پہ آ جائے گا وہ جنتی ہو جائے گا، حضرت فاطمہ کی دہلیز پہ آ جائے گا، جو باقی لاڈلے تھے آپ کے تو نام ہے دیے ہوئے لوگوں کو، مولا علی کے بارے میں تو کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے، آپ جھوٹی باتیں منسوخ کرتے ہیں۔ اور پھر ہمارے بھی پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کی بھی مطلب یہاں پہ عقیدت وابستہ ہو گئی ہے، کیونکہ اب جو ان کی موجودہ وائف ہیں وہ ان کے ساتھ عقیدت رکھتی ہیں، اور آپ پتہ وہ سجدے میں بھی گرا دیا تھا انہوں نے جا کے، تو وہ بھی جہاں کہیں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم ان کی اسلام کے لیے خدمات ہیں۔ میں کہتا ہوں اسلام کے لیے خدمات ہے تو کوئی قرآن کا ان کا ترجمہ دکھائیں نیٹو لینگویج میں، کوئی بخاری کا ترجمہ، مسلم کا ترجمہ۔ خدمات تو علمی ہوتی ہے نا، نبی اسلام کو تو کہا گیا اور رب زدنی علما، اے نبی دعا کریں اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ جن لوگوں نے قرآن کا ترجمہ 1000 سال میں نہیں کیا، بخاری مسلم کا ترجمہ نہیں نیٹو لینگویج میں کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اس میں کیا لکھا ہے، وہ کون سی اور خدمات کرتے رہے؟ کہتے ہیں کلمہ پڑھایا، اچھا کلمہ پڑھانے سے آپ مان لیں گے؟ کہتے ہیں ہاں، ہم کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں کو پڑھایا اور ویڈیوز موجود ہیں، آپ کے تو بابوں کی ویڈیوز بھی نہیں ہیں، تو وہ اولیاء اللہ ہے؟ کہتے ہیں نہیں، تو پھر ہم آپ والوں کو مانیں۔ تصوف تو ہندوؤں کے ہاں بھی پائی جاتی ہے، مسٹسزم ایک پورا الگ سے ایک اسکول آف تھاٹ ہے، عیسائیوں میں بھی رہبانیت کی شکل میں ہے، بدھسٹ میں بھی موجود ہے، مسلمانوں میں بھی موجود ہے۔ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ یہ ٹرو ریلیجن ہے۔ ٹرو ریلیجن وہی ہے جو کتاب و سنت ہے، جو حجت الوداع کے موقع پر چھوڑا کتاب و سنت اور غدیر خون پہ کتاب اللہ اور اہل بیت، جو مسلم شریف میں اوپر سے چاہ رہا ہے، باقی تو سب لوگوں کی منہ شگاف ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی یہ ان کی خدمات ہے، اور خدمات یہ ہے کہ ان کی ایک ہی کتاب ملتی ہے پبلک میں، وہ آپ پڑھ لیں، حشت بہشت، یہ علمی خدمات۔ وہ 8 چشتیہ کے بزرگوں کے حالات زندگی ہیں، اس میں ایک حالات زندگی انہوں نے بھی لکھے ہیں، فوائد السالکین ایک کتاب کا نام ہے جو اس میں 8 کتابوں میں ہے، اور انہوں نے حالات زندگی لکھے ہیں اپنے پیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ایک کاکی پنجابی ہے، یہ میں نے ان کا نام تھا، پتہ نہیں کیا تھا اس کا مطلب، وہ علماء سے پوچھے مجھے تو نہیں پتا۔ تو وہ ان کے حالات زندگی جو ہے وہ فرید الدین گنج شکر نے نقل کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی جو ان کے بھی پیر تھے، یعنی یہ بابا جی کے دادا پیر ہیں، وہ معین الدین چشتی المتوفی 633، یہاں جان صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ وہ کہتے ہیں جی کہ فرید الدین گنج شکر کہتے ہیں کہ مجھے خود میرے پیر صاحب نے بتایا کہ جو ان کے پیر صاحب تھے نا معین الدین چشتی، وہ ایک دن خاص جذب کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے پاس ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا حضرت میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اگر مرید ہونا چاہتا ہے تو جو میں کہوں وہی تو نے کہنا ہے۔ پہلے سنا تو کلمہ کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا اچھا اب ایک دفعہ پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ ابھی تک ان کی پبلک کو اشرف علی رسول اللہ یا اشرف علی تھانوی یا اللہم صلی علی نبینا اشرف علی تھانوی یہی پتا تھا، سر اے بھی ہے جے یہ تو آڈا بھی ہے۔ تو کہتے ہیں وہ چونکہ پکے عقیدے والا مرید تھا، مرید ہونے آیا تھا، ابھی ہوا نہیں ہے، اس نے پڑھ دیا، تو حضرت نے اسے بیعت بھی کیا، یعنی کفر کی حالت میں بیعت کیا، کیونکہ اس کے بعد وہ کافر ہو گیا۔ اور یہ تو کہتے ہیں گستاخی کی تعویل بھی نہیں ہوتی، یہ تو صراحتاً اس سے بڑی کوئی گستاخی ہو سکتی ہے؟ یہ اتنی بڑی گستاخی ہے جو غلام احمد قادیانی نے بھی نہیں کی، اس نے بھی اپنے آپ کو امتی نبی کہا ہے، یہ تو ڈائریکٹ۔ وہ کہتے ہیں جی خلت سے نوازا، اور پھر اینڈ پہ نا جو کہتے ہیں نا کور کرنے کے لیے کہا کہ کلمہ وہی تھا جو تم نے پہلے پڑھا تھا، میں نے صرف تمہارا ٹیسٹ کرنے کے لیے پڑھا،
ہم یہ کہتے ہیں اس ٹیسٹ کے بعد اگر بابا جی اور یہ دونوں مر جاتے تو پھر، اور ٹیکنیکلی یہ بیعت ہوئی نہیں ہے، کیونکہ بابا جی نے جب یہ کیا نا اس کے بعد توبہ تو انہوں نے نہیں کیا. وہ کہتے ہیں یہ الٹیمیٹلی یہ انڈائریکٹ رجوع ہے، یہ رجوع بھی ثابت ہو جائے نا تو بابا جی کی اپنی بیعت تو ٹوٹ گئی ہے. خواجہ عثمان ہارونی سے مجھے ان کے سارے شجرے بھی یاد ہیں، ان کے جو پیر صاحب ہیں وہ ہیں، تو وہ تو چلے گئے تھے قبر میں. تو سب سے پہلے ان کو چاہیے تھا، بابا جی کہتے ہیں کہ پہلے تو میں آپ مرید ہو کے آنا، میں کفر کے لوایا تیرے کو، پھر منو جو ملے گی خلافت پھر میں تمہیں بیعت کروں گا. تو یہ بھی نہیں ہوا، تو کسی طریقے سے یہ نہیں بچتے. وہ کہتے ہیں شقیات ہیں، پنجابی بونگیاں، کہتے ہیں قلم اٹھے ہے. کتنے لکھا جی قلم؟ وہ کہتے ہیں وہ حدیث نہیں ہے. بات اتنا پتہ ہے ان کو کوئی حدیث ہے. وہ صحیح بخاری میں تعلیقاً مولا علی کا قول ہے، اور سنن ابن ماجہ میں پوری مرفوع روایت ہے. نبی الاسلام نے فرمایا 3 لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے، ایک پاگل سے، ایک بچے سے، اور سوئے ہوئے شخص سے. تو وہ کہتے ہیں وہ جو پاگل ہے نا، یعنی مجذوب کا مطلب مجنون بھی ہوتا ہے اور پاگل بھی، قلندر بھی اسی کو ہی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں ان سے قلم اٹھا ہوا ہے، اس لیے ننگے پھرے تو خیر ہے، نماز پڑھے تو خیر ہے. تو یار ان کے پیچھے آپ چلتے ہو، صحابہ کرام سے تو قلم کبھی نہیں اٹھا، وہ تو پوری زندگی نمازوں کی مشقتیں اٹھاتے رہے. تو قلم اٹھا ہوا ہے، اور ان کو انہوں نے اپنا شیخ بنایا ہوا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں اس لیے ان کے اوپر گرفت نہیں ہوتی. تو پھر تو ان کو بزرگ نا آپ کے، آپ ان کو یہی کہیں جو یہ ہیں جو حدیث میں الفاظ موجود ہیں، تو جھگڑے ختم ہو گئے. پھر کہتے ہیں جی ایک اور حدیث بھی ہے جی، وہ ان کو بس اتنا پتہ ہی ہے. وہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے ایک توبہ کرنے والے شخص کی مثال بیان کی ہے کہ جس کی سواری ریگستان میں ہو اور وہ ایک جگہ آرام کے لیے رکے، اس سواری پہ سارا سامان لدا ہوا ہو، اچانک وہ سواری غائب ہو جائے. وہ اٹھے تو سواری غائب پائے. اب ریگستان میں سینکڑوں میل کا سفر ہے اور سارا ساز و سامان، پانی بھی، خوراک اس میں لدی تھی. اب اسے اپنی موت نظر آنا شروع ہو جائے کہ میری سواری گئی تو اب میری موت ہے. تو اسی پریشانی کے عالم میں وہ جو ہے وہ لیٹ جائے اور اچانک وہ سواری اس کے سامنے آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی. حتیٰ کہ وہ اتنی خوشی ہو کہ اس نے اپنی زبان سے یہ کہنا ہو کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، لیکن اس کی زبان لڑکھڑا جائے اور وہ کہے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. من شدت الفرح، اس خوشی کی وجہ سے اس کی زبان لڑکھڑا جائے. نبی الاسلام اس کو لڑکھڑانا کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ پڑھ بیٹا میرے نام کا کلمہ. کیا ابو بکر عمر عثمان علی نے اپنے نام کے کلمے پڑھوائے چیک کرنے کے لیے؟ بتائیں. اگر انہوں نے پڑھائے تو بابے کی طرح جناب، وہ تو نبی الاسلام کے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ہیں. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے. اور ان لوگوں نے کہاں سے پڑھائے؟ تو یہ میں نے، کیونکہ بابا فرید گنج شکر کا ذکر ہو اور چشتی رسول اللہ کا ذکر نہ ہو، کیونکہ نقل انہوں نے فرمایا، نقل انہوں نے کی ہے، کتاب انہوں نے لکھی ہے. جیسے امام بخاری امام مسلم نے نقل کیا نا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. پہلی چیز یہ کہ تم گواہی دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ میرے ماموں نے یہ نقل کیا ہے نا. تو بابا جی نے بقول ان کے چونکہ کتاب ہے اور وہ شمیر بدرس چھاپ رہی ہے، انہوں نے یہ نقل کیا وہاں اور لکھا، ان کی ایڈنگ بنی ہوئی ہے حسن عقیدہ کیسا ہونا چاہیے. یہ حسن ہے نہ حسن، منوس، یہ منوس عقیدہ ہے، یہ حسن عقیدہ ہے. تو بہشتی دروازے کا ذکر نہ ہو اور چشتی رسول اللہ والی عبارت کا ذکر نہ ہو، بابا جی کا ذکر ہو جائے تو پھر زیادتی ہے. اس لیے ہم نے کھول کے بیان کر دیا. اور اس میں ضرور پہلے بھی عرض کروں کہ ایک وہ گولڈے والوں کے مریضوں نے میرے خلاف ایک کلپ چڑھایا ہے کہ جی وہ ہمارے پیر مرزا صاحب نے تو باقاعدہ جو ہے وہ اس کلمۃ الحق کتاب کے اندر رد کیا ہے چشتی رسول اللہ کا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اس کو انڈورس کیا. وہ رد انہوں نے کس طریقے سے کیا ہے وہ نہیں بتا رہے اس کلپ کے اندر، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ گاٹے فٹ ہو جائے. اور رد انہوں نے یہ کیا ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال کے بارے میں وہ کہتے ہیں، اس کو جواب دیتے ہوئے کہ تم یہ چشتی رسول اللہ والا جو واقعہ ہے نا، اس کو دلیل اپنی نبوت کی نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ یہ صوفیاء خاص حالت میں ان پہ شتیحات طاری ہوتی ہیں، یہ معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہیں. وہ اس کو کلمات کفر نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے کفر ہے. وہی جو ہم کہتے ہیں نا کہ میرے بابا جی اگر کلمہ پڑھائیں تو وہ معرفت کی بات، تیرے بابا جی پڑھائیں تو گستاخ رسول. تو بتائیں، ہم نے تو جے پی جی لگایا تھا اور میرے اوپر الزام لگایا کہ اس نے جی پیر مرزا صاحب کی گستاخی کر دی ہے. میں نے تو عبارت دکھائی ہے، آپ بریف کریں نا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اور اسی کلپ میں نے پیر مرزا صاحب کی تعریف بھی کی کہ انہوں نے قادیانیت کے خلاف کام کیا، اور سب سے بڑا کام جو ساری بریلویت نہیں مل کے کر سکتی کہ ثناء اللہ امرتسری
جو اہل حدیث کے اس وقت سب سے بڑے عالم تھے، جو غلام احمد قادیانی کے خلاف ڈٹے ہوئے تھے، جب وہ گھوڑے میں ان کو ملنے گئے تو انہوں نے اپنے مسلح پہ کھڑا کر دیا اور پیر میرزا صاحب نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. آج کوئی بڑا بریلوی عالم جس کو سارے بریلوی مانتے ہو، پیر میرزا صاحب سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو خیر اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتے تھے، لیکن ایک صوفیت کی فیلڈ میں تو کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اہل حدیث کو اپنا امام بنائے؟ آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ الیاس قادری صاحب جو ہے وہ ساجد میر صاحب کو سامنے کھڑا کر کے یا حافظ سعید صاحب کو کھڑے کر کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہ تو امام کعبہ کے پیچھے پڑھنے کے قائل نہیں ہے، اید شاہی کوئی نہیں چوزے. تو پیر مرزا صاحب والا جگرہ ان کے اندر موجود ہی نہیں ہے. تو میں نے ان کے لیے تعریفی کلمات بھی کہے تھے، لیکن جہاں پہ ان کی کتاب مس یوز ہو رہی ہے ان کو کیٹاگوریکل ڈینائی کرنا چاہیے تھا کہ چاہے غلام احمد قادیانی یہ پڑھوائے یا کوئی اور پڑھوائے، یہ ہے ہی کلمات کفر ہیں. پڑھنے والا بھی کافر، قائل بھی کافر، شتیہات کی بحثیں اور جذب کی بحثیں اور فلاں 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 کر کے وہ تو سارے لوگ اپنے اپنے وہ کہتے ہیں ولایت ثابت ہو تو جو مرضی کرتا رہے. ایک کیڑی ولایت ہے ایڈی ثابت ہو جائے؟ مولا علی دی ولایت ثابت ہے نا. غدیر خونتے من کنتو مولا فہذا علی مولا ہوا، حدیث متواتر ہے نا، ترمذی میں، مسند احمد میں، سنن نسائی الکبریٰ میں، کچھ حصہ صحیح مسلم میں موجود ہے. تو مولا علی نے تو کبھی کہا کہ لا الہ الا اللہ تے علی رسول اللہ؟ کبھی نہیں پڑھوایا. بالکل ابھی جھوٹ اور اس قسم کی باتیں چلتی ہیں. لہٰذا یہ عقیدہ بھی جو ہے نا، اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ پاکستان میں لاکھوں لوگ ہیں جو یہ لوٹا اور یہ بجلی قید ہونے والا اور یہ شعر وہ پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ ٹل جاتی ہے. وہ ٹلتی نہیں، وہ نیچرل ایسی تو کوئی یہ پڑھ دے ٹلتی بھی ہے ہمیشہ. اس کا اپنا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بجلی ختم ہو جاتی ہے. ان تو نہیں ٹلتی، آپ جو مرضی کہتے رہے. اور میرا آخر مسمانہ سوال ہے، اگر اس طرح چیزیں ٹلتی ہیں تو یہ مزاروں کے اوپر بم کیوں پھٹ رہے ہیں؟ تو یہ فوراً کچھ کام دے گا. اور یہ کعبے کی ٹرین دینی سی سر، کعبے کی اللہ نے گارنٹی نہیں لی. ابراہ کا لشکر ایک دفعہ ہی تباہ ہوا ہے. اس کے بعد یزید کے دور میں اس کی خباستوں کی وجہ سے خانہ کعبہ شریف کی دیوار اور غلاف کعبہ جل گیا جب عبداللہ بن زبیر پہ چڑھائی کی. صحیح مسلم میں آتا ہے، مولانا شریف نہیں، مسلم شریف. اس کے بعد جاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کو قتل کیا. عبد الملک بن مروان کے دور میں پھر خانہ کعبہ جو ہے وہ جل گیا اور اس کی دیوار منجنیق کے پتھروں سے ڈیمیج ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے تو کوئی حفاظت نہیں کی ہے. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا کالا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، کوئی حفاظت نہیں ہوگی. وہ اللہ نے ایک ہی دفعہ یہ کیا ہے. ابراہیم کے لیے ایک ہی دفعہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے. صحابہ کرام تو رومن امپائر کی جنگوں میں چھوٹی بیٹل فیلڈز کے اندر تیل کے کڑاؤں میں ان کو روسٹ کیا گیا. امیر حمزہ کا جو ہے مسلح کیا گیا ان کی لاش کا، کوئی حفاظت نہیں ہوئی. آپ لوگ کس طرح کہتے ہیں جناب؟ اور ہمیں پھر وہ ایک دفعہ میسج آیا ایک بھائی کا کہ جی وہ تحفظ اولیاء کانفرنس ہو رہی ہے اور جو ہے نا وہ پریس کلب کے سامنے احتجاج ہوگا. میں نے کہا جی پریس کلب کے سامنے احتجاج نہ کریں، مہربانی کر کے آپ نے احتجاج کرنا ہے تو جا کے اولیاء اللہ کے درباروں کے آگے جن کو آپ اولیاء اللہ سمجھتے ہیں وہاں کریں کہ حضرت اب کیا ہو گیا ہے 1965 میں تو آپ بم پکڑ رہے تھے، اب اپنے مزار کے بم نہیں آپ سے پکڑے جا رہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ گستاخی ہوگی، گستاخی تو تب ہو جب ہم فیبریکیٹڈ باتیں کریں. ہم آپ سے یہ چیزیں سیکھتے تھے، آپ کو کہتے ہیں آپ غصہ چڑھ جاتا ہے، اسی اصول اور مبادی پہ بات کرتے ہیں. یہ آپ نے ہمیں یہ سکھایا. وہ ایک بابا جی بھی ہے نا بڑے مشہور، وہ کہتے ہیں یہ ہلکا نہ جانو نبی دی گستاخیاں نو، وہ جڑا پونکتا جے نبی تے پونکتا جے. تو میں کہتا ہوں بابا جی سلوٹ. میں نے تو اس بابا جی کو خراج تحسین کئی دفعہ پیش کیا، لیکن میں نے ساتھ یہ کہا کہ بابا جی کشف المحجوب بھی ذرا دیکھ لو، حشر بہشت بھی دیکھ لو، تذکرۃ الاولیاء بھی دیکھ لو، میرے کلپ بھی دیکھ لو. اور انہوں نے دیکھے ہیں اللہ کے فضل سے میرے خلاف بابا جی کا کوئی کلپ نہیں آ رہا. انہوں نے پتہ ہے کہ منڈا گلا صحیح کرتا ہے، میں تو نہیں بولوں ورنہ میرا مجمع چھٹتا ہے. کہتے ہلکا نہ جانو. وہ کہتے ہیں امام مالک فرماتے ہیں نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت زندہ ہے، امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں. تو میں نے کہا بابا جی امت بعد وچ مرے، پہلے وہ بابے مرن جنہوں نے ڈیوٹیاں سنبھالیاں نے. کہتے نا ہر علاقے میں ایک بزرگ کی ڈیوٹی ہے. تو جناب وہ سلیکون ویلی جہاں پہ چپس بن رہی ہیں یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک، اور جہاں پہ یوٹیوب والوں نے گوگل نے وہ سینکڑوں ایکڑز جگہ ایکوائر کر کے ہارڈ ڈسک لگائی ہوئی ہیں جہاں پہ وہ یہ ساری ویڈیو سٹور ہوتی ہیں، جہاں پہ گستاخانہ فلمیں بھی سٹور ہیں. وہاں جس بابا جی کی ڈیوٹی ہے پہلے انہوں سے بدعا کرو نا اجتماعی کہ وہ پہلے بابا مرے، کیونکہ وہ بھی امتی ہے نا. اور اس کا تو زیادہ حق ہے کیونکہ وہ نگاہ مار کے ساڑ بھی سکتا ہے، میں تو کچھ کر بھی نہیں سکتا.
تو یہ کہنا چاہیے کہ امت دے سارے غوث کتب ابدال مر جان کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور نگاہ مار کے ڈیلیٹ نہیں کراندے ویڈیو جڑی نبی اسلام کے خلاف یوٹیوب کے اوپر سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. پوری امت سے مار رہے ہو، پہلے وہ مارو نا جنہیں کو اختیار ہے اور جن کی ڈیوٹیاں بھی ہیں. یہ کہتے ہیں غوث کتب ابدال ہے نا، وہ کیوں نہیں مرتے؟ اور ویسے جب سے میں نے عام کیا اب وہ کہنا بھی چھوڑ گئے یہ بات، امت مر جائے امت مر جائے. انہوں نے کہا پہلے بابے مارنے پڑے تھے. ٹھیک ہے نا جی، وہ ان کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ یار یہ اس طرح نہیں ہوتا، دنیا بقدر ایفرٹ ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ بات چھوڑی ہے کہ وہ ایفرٹ کریں گے. دیکھیں اللہ نے تو سیدنا حسین ابن علی علیہ السلام کو مظلومانہ شہید ہوتے بھی دیکھا. بقدر ایفرٹ ہے دنیا. یہ مسلمانوں کی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے نبی کا ذکر بلند سے بلند تر کیا، ہر شر میں سے خیر نکلنا. لیکن میں اپنے لیے کہتا ہوں، میں بزرگوں کی بات نہیں کرتا. اگر میں غوث وقت ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو کہ مجھے اللہ نے اختیار دیا اور میں یوٹیوب پہ نگاہ مار کے رسول اللہ کی گستاخانہ ویڈیوز میں ڈیلیٹ کرا سکوں. میری بزرگی پہ لعنت ہو. میں کسی پہ نہیں بات کرتا، اپنے اوپر تو کر سکتا ہوں. بات سمجھانا کہتے ہیں نا طریقے سے ذرا بات ہونی چاہیے، لہجہ تلخ نہیں ہونا چاہیے. سر یہ ساری باتوں کے بعد آپ کو ایک بات کا یقین آ گیا ہوگا کہ جو میں یہ دارہ لگا رہا ہوں کتنا سافٹ ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور یقین جان جب زندگی میں ایک دفعہ بھی تم نے غور کیا تو تیرے اندر سے آواز نکلی کیا کہ نہ میں بابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا ہوں بابی، اور نہ میں سو کارڈ علمی بات کرے تو اسے بابی کہہ دیتے ہیں. میں بابی ہوں. اور میں موقع غنیمت جانتے ہوئے ایک اور بات کرتا ہوں یہاں پہ تاکہ مزہ دیوانا ہو جائے آپ کو، دماغ کے دریچے کو. کہ میری یوٹیوب پہ ایک مجلس نمبر 100 ہے، کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا. اس میں میں نے یہ بات کی تھی کہ آپ کا اپنے بزرگوں کے بارے میں کلیم ہے یہ روحانی آپریشن کر دیتے ہیں. تو ہم ایک نومولود بچہ لے کے آتے ہیں، اس کے ختنے بغیر کٹنگ کے کر کے جو نگاہ مار کے بائی پاس کر لیتے ہیں، جو اتنا مشکل ہے، جس میں گرائنڈر چل کے پسلیاں توڑ کے دل نکال کے باہر رکھا جاتا ہے. اتنا مشکل آپریشن وہ بغیر پسلیاں توڑے کر دیتے ہیں. تو بچے کا خطرہ تو وہ کر سکتے ہیں نا ایسے نگاہ مار کے. تو آپ کا کیا خیال ہے، کر لیں گے؟ تو اس کا مطلب باقی بھی سارا فراڈ ہے، کچھ بھی نہیں کوئی کر سکتے. اور مجھے یہ بتائیے جب آپ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کے جو والدین ہیں بڑے بوڑھے ہیں وہ آپ کو اٹھا کے مزاروں پہ لے جاتے ہیں، اور مزاروں والے جب بیمار ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے آغا خان اور شفا انٹرنیشنل لے جاتے ہیں. ان کو بھی کسی بڑے مزار پہ لے جایا کریں نا جب ان کا پیشاب بند ہوتا ہے، ان کے گردے فیل ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا یہ ساروں کی ڈیتھس جو ہیں وہ اسی طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے. ان کو ڈرپنگ کیوں لگا رہے ہوتے ہیں؟ پھر پتہ کہ کہنا کہ علاج کرانا سنت. یہ سنت تو ادو نہیں سی یاد ہے، یہ لوگوں کو کہانیاں کراندے سو. اور یہ کورونا نے تو آ کے سارے بزرگوں کو یقین کرے نا چیلنج میں ڈال دیا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دوائی کیوں نہیں تیار کرتے؟ جی دیکھ لیں جناب، وہ ٹرمپ کے بارے میں تو میں نے سنا اس نے سارے پادری بلا لیے ہیں کہ بھائی لبو ہوں. تو میں بھی پرائم منسٹر کو کہنا کہ اپنے بھی لبو نا. تسی تو کہہ رہے ہو ایک بابا فرید الدین دے نام دی چیئر قائم کران گے، فلانے بابے دے نام دی چیئر فلانی یونیورسٹی قائم کران گے. یہ چیئراں دے باج کرو نا، پہلے جڑی چیئراں دے بیٹھے ہوئے نے جو ان کے گدی نشین کو بلائیں، ان کو کہیں یار مسئلہ بتاؤ، حل کرو مسئلہ ہمارا. IMF میں نہ جانا پڑے. وہ کہتے ہیں جناب مسئلہ اٹھایا جناب نوٹ ہی نوٹ، سونے دیے کانا. ہوں کیوں نہیں ہو چکتے؟ پہلے بھی کیوں نہیں چکتے؟ سب جھوٹ ہے. اس طریقے سے میرے بھائی کبھی بھی نہیں ہوتا. اگر یہ سونے کے کانے ہوں تو ابھی تک لوگوں سے چندے کیوں نہیں لے؟ لوگوں سے ہی چندے لے. آپ ان کے چندے بند کرائیں تو میں دیکھتا ہوں یہ کس طرح ایک دن کا یہ راشن نہیں پورا کر سکتے. لوگوں سے لے کے پورا کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں جناب روحانی طور پہ چل رہے ہیں. اور جناب 3.5 کروڑ ہندو بھی جا کے گنگا پہ نہاتے ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں روحانی طور پہ چل رہا ہے. اور ٹنڈولکر بھی کہتا ہے میں جب مندر سے ہو گیا تو سینچری مارتا ہوں. انہوں نے مار کے بھی دس دی تو آڑے کو توجہ بھی نہیں. ان چیزوں سے نہیں دلائل ثابت ہوتے. یہ علم کی دنیا ہے اور یہاں پہ علمی دلائل. چلیں اچھا ہو گیا ہم نے اس معنی کافی ساری اور باتیں کر دی ان کے دماغ کے طریقے